آج ہم بات کریں گے سورۃ اخلاص کے بارے میں۔ سورۃ اخلاص یہ قرآن کریم کی تدوین کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 22 نمبر ہے 22، اور اس میں 4 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اس کے اندر صمد اعظم کا ذکر ہے۔ صمد اعظم ایک ایسی بے نیاز ذات جو سب سے بڑی ذات ہے۔ دنیا میں انسان خود بھی بڑی بے نیازیاں دکھاتا ہے اور بے نیاز انسان کی زندگی بس اوقات گزرتی ہے، لیکن یہ سارے چھوٹے چھوٹے نیاز مند ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی نیازیت کو کوئی پہنچتا نہیں ہے، لہذا اللہ الصمد کہہ کے اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو اس میں ذکر کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر قرآن کریم، پورے قرآن کریم نے جو نصائح، جو مضامین، جو اسرار و رموز اور حقائق بیان کیے ہیں، ان تمام مضامین کی انتہا اس صورت پر ہو رہی ہے۔ ظاہر یہ اس کا نمبر 112 ہے، اس کے بعد 2 صورتیں اور آنی ہیں، لیکن قرآن کریم کیا پیغام دینا چاہتا ہے اور جو حقائق اور جو تذکیر و نصیحت پیش کرنا چاہتا ہے، اور جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام بھیجے، اور بہت سو کے نام جو قرآن کریم کے اندر موجود بھی ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بن کے آئے اور وہ جو پیغامات اپنی امت کو دیتے رہے، تو ان تمام مضامین اور پیغامات کی انتہا اس صورت پر ہو رہی ہے، اور وہ پیغام توحید ہے۔ یعنی گویا کہ ایسا ہے کہ جیسے طویل تقریر کرنے کے بعد آخر میں بریفلی انسان جو آخری چند جملے بیان کرتا ہے کہ جو پوری تقریر کا خلاصہ نچوڑ ہے، تو گویا کہ قل اللہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم کے پیغام کا نچوڑ و خلاصہ پیش کر دیا، اور وہ توحید کہ یہ توحید ہے کہ دنیا کے اندر آپ کے لیے نجات، کامیابی اور ترقی، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخروئی کا باعث بنے گی کہ توحید کو اگر تم پلے باندھ لو گے تو نہ صرف دین بلکہ دنیا کے میدانوں میں بھی ترقی کرو گے۔ ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے ایک ہی دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے تو 1000 دروازوں کے کھٹکھٹانے سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ تو جو بے نیازی اللہ نے وہاں ذکر کی، اس کا ایک حصہ تمہیں بھی کچھ ملے گا بے نیازی کا، کہ تم ایک اس جو ہے بے نیاز کے در کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تو یہ شان حقیقت اس کے اندر بیان کی۔ اور پھر دوسرا اس کے اندر عجیب کمال مضمون یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آپس کا ایک جو محبوبانہ تعلق ہے، اس کا اظہار اس صورت میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے صورت تبت یدا ہے۔ تبت یدا کے اندر کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو لہب بھونکا تھا۔ ابو لہب نے آپ کو کہا تھا کہ تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا، تبا لکا لہذا جماعتنا، تو نے ہلاکت پڑے تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ کہہ کہ آپ کی طرف تھوکا اور کنکریاں مٹی اٹھا کے ماری آپ کی طرف، تو گویا کہ کراہت اور نفرت کا اظہار کیا۔ تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے سر نیچے جھکا لیا، کیونکہ وہ چچا تھا، سگا چچا تھا، آپ ظاہر بھتیجے تھے، تو آپ نے سر نیچے جھکا لیا۔ آپ نے تو سر جھکایا، آپ کو صبر آیا، لیکن رب عرش کو صبر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف سے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اپنی محبت کا اظہار کیا اللہ نے کہ ہلاک ہو گیا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اس ابو لہب کے، اور پورا کا پورا ہی ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ نے اس محبوب کا دفاع کر کے جواب دیا۔ اب ادھر اگلی سورت قل اللہ میں یہ ہوا کہ انہی مشرکین مکہ نے، انہی یہود و نصارہ نے آپ سے کہا کہ یہ آپ اللہ اللہ کی بہت باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ بھائی یہ 360 ہم نے جو بت سجا رکھے ہیں، بھائی یہ بھی ہمیں نجات دیتے ہیں، یہ بھی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہ ہمیں تجارت میں ترقی دیتے ہیں، یہ آپ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی حقیقت ہے کیا چیز ہے یہ؟ ہمیں تو اپنے بتوں کی حقیقت تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دیکھو یہ کتنا بڑا بت بنا ہوا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی شکل یہ ہے، اس کا ہاتھ، لیکن تمہارا جو اللہ وہ کیسا؟ بھائی اپنے اللہ کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو اللہ کی ذات پہ گویا کہ انہوں نے گویا کہ ایک طرح کا اعتراض کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ محبوب پہلے میں نے تیرا دفاع کیا تھا، محبت کا تقاضا ہی کا میرا تو دفاع کر۔ حالانکہ اللہ خود بھی جواب دے سکتا تھا کہ میں یہ ہوں، نے فرمایا کہ پیغمبر اب تو میدان میں آ، تو رسول اللہ سامنے آگے کا قل کے لفظ سے شروع ہوا، قل اے محمد آپ کہیے، آپ جواب دیجئے، آپ ان کو جواب دیجئے، وہ اللہ احد، وہ جو اللہ ہے کہ جس کی عبادت کا میں تمہیں کہتا ہوں، وہ احد ہے، وہ ایک ہے، جس کے اندر دوئی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، واحد بھی نہیں کہا، احد کا، اور احد ایک ایسا بسیط ہے جس کی تجزیہ نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ احد کے عنوان، اس کے اندر بھی رموز اسرار ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ جواب دیجئے۔ تو تبت یدا میں اللہ نے جواب دیا،
اور جناب یہاں قل هو اللہ میں رسول اللہ نے جواب دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کے آپس میں محبت اور ایک دوسرے کی محبت کے لیے ایک دوسرے کی حیثیت و ذات کے دفاع کے لیے آگے بڑھ جانا، یہ کمال اس سورت سے پتہ چلتا. تو اس لیے جو ہے یہ سورت جو ہے زبردست عجیب و غریب اس کے اندر مضامین، ظاہر ہے کہ خالص توحید ہے. اس لیے کہا اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد. اور آپ نے دیکھا یہ سورت بھی احد پہ ختم ہو رہی ہے. احد سے سٹارٹ ہوئی تھی قل هو اللہ احد، اور پھر آخر میں احد پہ ختم کی. تو گویا کہ یہ تصور مان دیا کہ لوگوں تمہاری زندگی کی ابتدا اور زندگی کی ابتدا احدیت کے اوپر اگر ختم ہوگی اور احدیت کے عقیدے پر ختم ہوگی تو سمجھو پھر کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ صورت ایسی ہے، سمجھیے کہ صورت اسم اعظم ہے. بس اس کی حقیقت جس کو مل گئی ہے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسا تزکیہ قلب دے دیتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اسے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر ایمان کمزور ہے یا شکوک و شبہات ہے، تشکیک پیدا ہو جاتی کسی مشکک کے ڈالنے سے، اور وہ اسلام یا عقیدے کے بارے میں ڈاما ڈول ہو جانے لگتا ہے، تو فرمایا کہ اس صورت کو کم از کم روزانہ 101 دفعہ ورد کیا کرے. روزانہ 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور پانی دم کر کے پی لے اور اپنے اہل خانہ کو بچوں کو بھی پلائے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اپنے ایمان و عقیدے میں کبھی متزلزل نہیں ہوگا. اور ایسا شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ ماننا کہ بغیر دلیل کے، یعنی اللہ کو بغیر دلیل کے مان لیا. پھر جتنا بھی ایتھیزم اٹھے کہ یار اللہ ہے یا دلیل کیا ہے، اور کہا بھائی میں نے بغیر دلیل کے مان لیا، اپنا کام کرو، ہم تو سجدے میں گر رہا ہے، ہم تو نہ نظر آنے والی ذات. کیوں کہ وہ دل کی آنکھ اس کی ایسی کھل جاتی ہے، پھر وہ خدا کو دیکھتا ہے، اس معبود برحق کو دیکھتا ہے، پھر وہ ظاہری دلیلوں میں نہیں پڑتا، وہ دل سے فیصلے کر کے خدا کا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص یہ کہ منہ میں چھالے ہیں اور کسی طرح ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جلن منہ میں رہتی ہے، تو لکھا ہے کہ 41 مرتبہ اگر یہ مصری کے اوپر دم کر لیا جائے یا چینی پہ دم کر لیا جائے اور اس دم کی ہوئی چینی اور مصری کو چوسے انسان 11 دن تک پابندی سے کرے، انشاءاللہ منہ کے کسی بھی قسم کا مرض، چھالے، تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دے دیتے ہیں. بعض لوگوں کو مسوڑے کے اندر درد ہوتا ہے، مسوڑوں میں درد تکلیف ہوتی ہے، دوائیں لگاتے ہیں تسکین نہیں آتی، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ منہ کے کسی بھی قسم کے مرض نہیں ٹھہرتے. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کسی کو ایسی موذی جانور نے کاٹ لیا یا کوئی ایسا مرض لگنے کا خطرہ، بڑی موذی مرض ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، تو فرمایا کہ 100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے. روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی بھی دم کر کے پانی پی لیا کرے اور 90 دن کی نیت سے عمل شروع کر لے. کسی بھی قسم کا مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا اور کوئی ایسا مرض اس کو اٹیک نہیں کرے گا جو اس کی ہلاکت کا باعث بن جائے. کہ کورونا وائرس آج کل جو پھیلا ہوا ہے، اور اس طرح کتنے وائرس پھیلتے رہتے ہیں، یہ ایک ہے، اس سے پہلے کتنے پھیلے ہیں، کبھی ابولا وائرس آ گیا تھا، طرح تو بس اس کے لیے 100 دفعہ روزانہ سورۃ اخلاص کی پابندی شروع کر دیں. عشاء کے بعد کرنے والا کسی بھی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں، پانی دم کر کے خود بھی پئیں، پورے گھر میں پلا دیا کریں. انشاءاللہ مجال نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی موذی مرض اس گھر کے اندر داخل ہو جائے، اور اگر آلریڈی کسی کو لگی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کلیہ عطا کر دے. اور ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر کوئی عورت بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوتی، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو بانجھ ہے بھئی، اس کی اولاد نہیں ہوگی. بہت سے ڈاکٹر ایسی چیزیں کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی بچے دانی میں پرابلم ہو گیا، ٹیوب کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو کتنے ہارمونز پرابلم بیان کر دیتے ہیں. اس کے لیے زبردست اس کے اندر صرف 10 دن کا عمل ہے. 1000 مرتبہ روز پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ روز پڑھنی ہے. پڑھ کے پانی بھی دم کریں، پانی دم کر کے میاں بیوی دونوں پئیں اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ بانجھ پن جو میرا دور ہو جائے اور اولاد کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے، یا اللہ یہ جو وہ سلسلہ پھر سے جاری ہو جائے اور ہمیں صحت مند اولاد عطا فرما. تو یہ دعا کر لیا کرے. تو 10 رات کرنا ہے، یعنی ہر عشاء کے بعد کر لیا کرے، تو 10 دن کرنا ہے، انشاءاللہ 10,000 دفعہ پوری ہو جائے گی. اور اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا رہے. تو جناب یہ کرے کہ 10 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی مرض کو فش کر دیں گے. انشاءاللہ وہ مرض کسی بھی قسم کا ہوگا دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ زچہ جو ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی اور انسان تنگ آ گیا ہے، تو اس کے لیے قل هو اللہ، ظاہر ہے کہ اس میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار ہے. یہ قل هو اللہ جو ہے روزانہ 71 ٹائم پڑھنا ہے، 71 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اللہ سے حاجت مانگتے رہیں اور 71 دن ہی عمل کرنا ہے.
71 दिन یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے فیصلے فرما دیں گے، راحت اور کامیابی۔ اور ایک فائدہ قیدی کے لیے، اگر کسی کا کوئی بے گناہ قیدی گرفتار ہوا ہے یا خود قیدی قید کے اندر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات بنا دیں گے کہ قیدی باعزت بری ہو جائے گا۔ بس یہ اگر واقعی گناہگار مجرم ہے تو سچی توبہ اللہ سے کرے، سچی توبہ کرے اور یہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب توبہ قبول ہو گئی تو دنیا میں اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور پھر نکل کے خدا کا بندہ بن کے